کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ وقت اور زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، جیسے صاحب کیا بتائیں وقت ہی برا آ گیا ہے، یا کیا کریں بھائی زمانہ ہی خراب ہے۔ کچھ کم عقل لوگ تو زمانے کو گالی دیتے ہیں۔ دن اور رات کی یہ گردش زمانہ کہلاتی ہے۔ زمانے کو برا کہنے اور گالی دینے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمانے کو گالی مت دو، کیونکہ بلا شبہ اللہ ہی زمانہ ہے۔ زمانے کو گالی دینا گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانا اور اسے گالی دینا ہے، نعوذ باللہ۔ اگر کوئی شخص نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور حج کرتا ہے، لیکن اس کی فحش کلامی اور بد زبانی سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں، تو وہ غضب الہی کا مستحق بن جاتا ہے اور اس کے ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ دین اسلام میں ابتداءً گالی دینا تو درکنار، کوئی گالی دے بھی تو اس کے جواب میں بھی گالی نہ دینے اور خاموش رہنے کی تعلیم دی گئی ہے، کیونکہ اس طرح فرشتہ اس کا دفاع کرتا ہے اور گالی دینے والے کو اس کی طرف سے جواب دیتا ہے جسے گالی دی جا رہی ہو۔ اور اگر وہ بھی جواب میں حد سے زیادہ گالم گلوچ کرنا شروع کر دے تو شیطان ان کے درمیان آ جاتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کے خلاف خوب بھڑکاتا اور جوش دلاتا ہے، چنانچہ وہ آپس میں خوب گالم گلوچ کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنے والوں کو شیطان قرار دیا ہے، کیونکہ وہ شیطانی عمل کے مرتکب ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہی ہوں، میرے ہاتھ میں سب معاملہ ہے اور میں ہی رات اور دن کو پھیرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے اپنے بندے سے قرض طلب کیا تو اس نے مجھے قرض نہیں دیا، اور میرے بندے نے لا علمی میں مجھے گالی دی۔ وہ کہتا ہے، ہائے زمانہ، ہائے زمانہ، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں۔ سامعین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوا کو بھی گالی دیتے ہیں۔ ذرا تیز ہوا چلی اور غبار اڑ کر چہرے پر آن گرا تو ہوا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ گناہ کی بات ہے۔ ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کے بغیر کوئی بھی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی، اور یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے۔ اکثر و بیشتر یہ رحمت بن کر چلتی ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اسے ذریعہ عذاب بنا دیتا ہے۔ اسے بھی برا کہنے اور گالی دینے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوا کو گالی نہ دو، بس جب تم ایسی ہوا دیکھو جو تم ناپسند کرتے ہو تو کہو، اے اللہ، بے شک ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اس ہوا کی بھلائی کا، اور اس بھلائی کا جو اس میں ہے، اور اس بھلائی کا جس کا اسے حکم دیا گیا ہے، اور ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس ہوا کی برائی سے اور اس برائی سے جو اس میں ہے، اور اس برائی سے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوا کو گالی مت دو، کیونکہ بلا شبہ یہ اللہ کی رحمت سے ہے، یہ رحمت اور عذاب لے کر آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اس کی بھلائی کا سوال کرو اور اللہ تعالیٰ سے اس کی برائی سے پناہ مانگو۔ گنہگار مسلمان کو گالی دینے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان گنہگار ہو اور اللہ کی اطاعت میں کمی اور کوتاہی، غفلت اور لاپرواہی اور سستی اور کاہلی کا شکار ہو تو اسے بھی برا بھلا کہنے اور گالم گلوچ کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح وہ اور زیادہ متنفر، دین سے دور اور گناہوں میں ملوث ہوگا اور شیطان کی پیروی میں لگ جائے گا۔
حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے پاس سے گزرے جس نے کوئی گناہ کیا تھا اور لوگ اسے گالیاں دے رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اگر تم اسے کنویں میں گرا ہوا پاؤ تو کیا اسے نہیں نکالو گے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ضرور نکالیں گے۔ تو آپ نے فرمایا پھر اپنے بھائی کو گالیاں مت دو بلکہ اللہ کی حمد بیان کرو جس نے تمہیں عافیت میں رکھا ہے۔ لوگوں نے کہا تو کیا آپ اس سے نفرت نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا بے شک میں اس کے برے عمل سے نفرت کرتا ہوں، چنانچہ جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو یہ میرا بھائی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کی اکثریت نے گالی کو اپنا تکیہ کلام بنا رکھا، ان کی گفتگو کا آغاز بھی گالی ہے اور اختتام بھی گالی پر ہوتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو خوب گالیاں دی جاتی ہیں۔ اگر کہیں دو شخص آپس میں لڑ پڑے تو ایک دوسرے کے خلاف گالیوں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نفاق کی علامت قرار دیا ہے۔ ہر مسلمان کو گالم گلوچ، بدزبانی اور بےہودہ گوئی کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے اور اپنی زبان کی مکمل حفاظت کرنی چاہیے اور اس سے صرف بھلائی کی بات کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ توفیق الہی کے بغیر انسان نہ کوئی نیکی کر سکتا ہے اور نہ کسی گناہی سے بچ سکتا ہے۔ انسان خطا و نسیان کا پتلا ہے، ہر انسان سے غلطی اور خطا ہو سکتی اور اکثر ہوتی رہتی، لیکن مسلمانوں کا شیوا یہ ہے کہ جب ان سے غلطی ہوتی ہے تو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور جھک جاتے ہیں اور توبہ و استغفار کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی خطا معاف فرما دے اور ان سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بھی توبہ کرنے والے انسان سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس سے گناہ ہی نہیں ہوا۔ اسلام نے اخلاق، تہذیب، شائستگی اور عفو و درگزر جیسی اعلیٰ اقدار کی تعلیم دی ہے اور گالی گلوچ کی شدید مذمت کی ہے۔ اسلام کی روح سے گالی دینے والا شخص اللہ رب العزت کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ اسلامی اخلاق اور کردار کا حامل شخص گالی گلوچ کا ہرگز مرتکب نہیں ہو سکتا۔ گالی کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے بارے میں ایسے کلمات استعمال کیے جائیں جو اسے بے آبرو کرتے ہیں۔ ایسا بالعموم لڑائی جھگڑے کے موقع پر اشتعال کی حالت میں ہوتا ہے۔ غصہ انسان کی عقل کو معاف کر دیتا ہے، اسی لیے وہ دوسرے انسان کو گالی دینے لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات عالی پر ایمان رکھنے والے لوگ غصے اور لڑائی جھگڑے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول رکھتے ہیں، صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں اور گالی گلوچ سے بہت محتاط رہتے ہیں۔ اس لیے کہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک سچا مسلمان گالی گلوچ کا مرتکب ہو کر کبھی منافقت کے گڑھے میں نہیں گر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ میں یہ خوبیاں جلوہ گر تھیں کہ نہایت صابر اور شاکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کبھی کسی رقیق لفظ سے آشنا نہیں ہوئی، آپ نے کبھی کسی کو تانا نہیں دیا اور گالی گلوچ کے قریب ہی نہیں پھٹکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصے کی حالت میں بھی بس اتنی بات ہی فرماتے تھے، اسے کیا ہے، اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں بھی عزم کرنا چاہیے کہ گالی گلوچ سے ہمیشہ پرہیز کریں گے، لان تان سے بچیں گے، کیونکہ یہ منافق کی علامات میں سے ایک علامت ہے اور منافق کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پھینکا جائے گا۔ بس ہمیں تو ایک سچے مومن کا کردار ہی اپنانا چاہیے، اسلامی تہذیب اور اخلاق سے آراستہ ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ جن باتوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا چاہیے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے فوراً رک جانا چاہیے۔ ورقہ بن نوفل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی اور آپ گھبرا گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور ورقہ بن نوفل کے پاس لے آئیں،
کیونکہ وہ عیسائی تھے اور انجیل سے خوب واقف تھے۔ آپ نے سارا واقعہ ان سے بیان فرمایا۔ انہوں نے سن کر آپ کو بتایا کہ یہ تو وہی لانے والا فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور کہا کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں توانا ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا اور اگر مجھے آپ کا زمانہ نصیب ہوا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ لیکن ورقہ جلد ہی انتقال کر گئے۔ وہ چونکہ صحیح عیسائیت پر قائم تھے اور پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بھرپور نصرت اور تائید کا عزم اور ارادہ ظاہر کیا، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں داخل فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کو بھی گالی دینے اور برا بھلا کہنے سے منع کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ورقہ کو گالی نہ دو، اس لیے کہ بلا شبہ میں نے ان کے لیے ایک جنت یا دو جنتیں دیکھی۔ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا جبکہ ان کے پاس اور کچھ لوگ بھی موجود تھے۔ وہ بھی ان کے پاس بیٹھ گیا اور کہا مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں سے باز رہے۔ مطلب یہ کہ ایک با کردار مسلمان کے اوصاف کو اس حدیث میں جس مختصر اور جامع انداز میں پیش کیا گیا ہے وہ یقیناً الہامی ہے۔ ہر مسلمان اپنے آپ کو اس آئینے میں جانچ کر اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ کس درجے کا مسلمان ہے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔